الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ سب سے پہلے میں ہمارے مہمان عزیز جناب اسد ودانی صاحب ورلڈ فیڈریشن کے ہیں، ان کا جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل کی جانب سے خیر مقدم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جناب حجت الاسلام المسلمین آقا شیخ ناظر المہدی محمدی صاحب صدر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل، سادات اعظام، علماء کرام اور ہمارے پولیٹیکل افیئر کے سربراہ سجاد کرگلی صاحب، معزز حضرات اور ہمارے جمعیت العلماء کے جوانان اثنا عشریہ کارگل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی بڑی خوشی کا دن ہے کہ ورلڈ فیڈریشن 8 کی جانب سے ہمارے یہاں پر جو ممبر ہیں یا ان کے سربراہ یہاں پر آج پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے کافی عرصے سے رہا ہے ورلڈ فیڈریشن سے۔ وہاں سے ہمارے جو ڈسٹرکٹ کرگل کے جو فقراء جتنے بھی ہیں ان کے لیے وہاں سے امداد فراہم کیا جاتا ہے، اور بہت سارے کمبلز یا بہت سارے رمضان میں افطاری وغیرہ وہاں سے آتے ہیں، ان کے لیے ہم دل کی عمیق گہرائیوں سے جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر زیادہ لب کشائی نہ کرتے ہوئے میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں آج کے اس جلسے کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے حجت الاسلام المسلمین آقا شیخ طٰہٰ شاعری صاحب، آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس جلسے کا آغاز کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. صلی علی محمد عجل فرجہم. شکریہ. تلاوت کلام پاک سے آج کے اس جلسے کا آغاز کر رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ طاہا شاعری صاحب. اس کے بعد ہمارے RMO ڈاکٹر سجاد صاحب کو میں بلانا چاہوں گا. الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے یہاں پر پاور پوائنٹ پروجیکٹ یہاں پر پیش کرنے کے لیے، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کرنے کے لیے کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور آج کے اس جلسے میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے مہمان خصوصی ورلڈ فیڈریشن انڈیا کے ہیڈ مسٹر اسد صاحب، پریزیڈنٹ جمعیت العلماء شہر کارگل شیخ نذیر محمدی صاحب، سادات اعظام، علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم. سب سے پہلے میں آج کے اس موقع پر جناب اسد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ورلڈ فیڈریشن کا، الرضا ہیلتھ کیئر کی طرف سے، کہ انہوں نے ہر وقت اپنا یہ تعاون دیا ہے ہمیں. مختلف ایڈ کی یہ امداد کیا ہے، مختلف ایڈ فراہم کر کے، جیسے بلینکٹس وغیرہ، یا اس سے پہلے کنسنٹریٹرس فراہم کیا، اور اس بار بھی وہ 30 کنسنٹریٹرس کر رہے ہیں، ڈونیٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے بہت تہ دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا. آج کے اس موقع پر میں بہت ہی مختصراً الرضا ہیلتھ کیئر کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی واقف کرانا چاہتا ہوں. الرضا ہیلتھ کیئر یہ جمعیت العلماء شریعہ کا ہیلتھ ونگ ہے، جو کہ 2017 میں اس کا فاؤنڈیشن رکھا گیا تھا 5 اگست 2017 میں. اور اس ریسرچ سینٹر کا فاؤنڈیشن کا مقصد تھا ہمارا کہ ہیلتھ کرگل میں جو ہے ہیلتھ کیئر سیکٹر کو امپروو کرنے کا، جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں جو یہاں کے عوام کو اس کیئر کو بڑھانے کے لیے، اس میں ہم مختلف طرح سے بڑا امداد دیتے ہیں. پہلے تو جو اپنا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے یا کوئی بھی ہیلتھ سینٹر ہے گورنمنٹ کا، اس میں ہم ان کے ساتھ تعاون کر کے مختلف صورتوں میں لوگوں کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ گاؤں میں جا کے دور دراز علاقوں میں کیمپس انعقاد کرتے ہیں، میڈیکل کیمپس، فری میڈیکل کیمپس. اور جو اسپیشلٹیز یا اسپیشلٹیز یہاں مہیم نہیں ہے کارگل میں، جو اویلیبل نہیں ہے، وہ ہم سر باہر سے ڈاکٹر سے ان سے کولیبریٹ کر کے سپر اسپیشلٹی کیمپس بھی یہاں ہر سال کرتے ہیں. تو یہ ہمارا مقصد، بیسک مقصد یہی ہے سر الرضا کا، کہ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہے کرگل میں مختلف، اس کو ہم امپروو کرنے کی کوشش کریں. اور اسی سلسلے میں ہم نے جب سے یہ فاؤنڈیشن ہوا ہے تب سے ہر جگہ کیمپ کر رہے ہیں. پہلا جو ہمارا کیمپ تھا وہ کرگل کا سب سے ایک دور دراز علاقہ ہے ایچو، جہاں آج تک بھی روڈ ابھی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، وہاں پیدل جانا پڑتا ہے 4-5 گھنٹے کا سفر. تو وہاں ہمارا پہلا کیمپ ہوا تھا سر، جو ہم نے رات کا سفر 5-6 گھنٹے کا کیا تھا ڈاکٹرس اور والنٹیئرز مل کے، اور اگلے دن صبح پہنچ کے وہاں اس گاؤں میں ہمارا پہلا کیمپ ہم نے انعقاد کیا تھا سر. اس کے بعد دوسرا اسی سال ہی مشکو ولیج ہے ہمارا کرگل کا دوسرا دور دراز علاقہ، وہاں ہمارا سیکنڈ کیمپ ہم نے انعقاد کیا. اس کیمپ میں ہم فری ٹیسٹ بھی لیبارٹریز یا کوئی بھی ECG وغیرہ بھی لے کے جاتے ہیں.
وہ فری میں کرتے ہیں، اور دوائیاں بھی مفت ان کو فراہم کرتے ہیں سر جن کو ضرورت ہو۔ اس کے علاوہ کیمپس کے علاوہ ہم ہر سال محرم میں بلڈ ڈونیشنز کیمپ انعقاد کرتے ہیں۔ 9 محرم کو ہمارے والنٹیئرس بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اور 2008 میں ہمارا ملٹی اسپیشلٹی کیمپ انعقاد ہوا تھا یہیں اسنا عشریہ کے کیمپس میں، جہاں بہت سے ڈاکٹرز ہم نے کشمیر سے بلائے تھے، جس میں گیسٹرینٹرولوجسٹ، کارڈیولوجسٹ، نیورولوجسٹ وغیرہ سب آئے تھے سر۔ اس کے علاوہ ہم نے جیسے ایک دوسرا کیمپ ہوا تھا لنکر سے اور ایک دوسرا علاقہ ہے، وہاں بھی 2018 میں کیمپ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم 2018 میں بٹم بس ایک گاؤں ہے وہاں بھی کیمپ کیا ہے۔ مختصراً ہم ہر سال 2 یا 3 کیمپ کرتے ہیں سر دور دراز علاقوں میں۔ جو یہاں کے ڈاکٹرز جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سارے گورنمنٹ جاب میں ہیں، ملازم ہیں سر گورنمنٹ، تو ہم اکثر طور بیشتر چھٹی میں یا سنڈے کے دن کیمپ کرتے ہیں، تاکہ اپنا کام جو گورنمنٹ سروس ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور چھٹی میں ہم وہاں جا کے کیمپ کر کے اسی دن واپس آ جاتے ہیں۔ 2019 میں ہمارا نیورو سرجری کیمپ ہوا تھا سر، جس میں پیشنٹس کو کولیبریشن ود ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہم نے نیورو سرجری فری سرجریز کرایا تھا سر پیشنٹس کا۔ اور پرکچ جو ہمارا اور ایک دور دراز علاقہ ہے وہاں بھی ہم نے 2019 میں کیمپ کیا، اور سائیکیٹری کیمپ بھی ہوا تھا 2019 میں ہی، اور 2019 میں ہمارا پہلا TKR کیمپ ہوا تھا سر، جس میں دبئی سے ڈاکٹر اعظم بدر صاحب آئے تھے، ان کو بلایا تھا۔ انہوں نے یہاں الرضا کی طرف سے پہلا TKR فری یہ سر کڈنی ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کیا تھا سر، تقریباً 19-20 پیشنٹ کا۔ تو اس کے بعد سے ہر سال ہم ایک یہ TKR کرتے ہیں، اس سال بھی ابھی چل رہا ہے، کل سے سٹارٹ ہوا تھا 3 دن کا کیمپ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پہ، ابھی آج چل رہا ہے سر کیمپ سرجریز نی اور گائنی کا کیمپ۔ اس کے بعد 2020 میں ہم یہ کیمپ نہیں کر پائے تھے ان دنوں، لیکن الرضا کی طرف سے کووڈ میں بہت ہی اچھا کام کیا تھا، ماسک ڈسٹریبیوشن لوگوں کو، سینیٹائزرز وغیرہ، اور ایمبولینس سروس پیشنٹ کو آنے جانے میں ہیلپ کیا تھا سر تو کووڈ کے ٹائم میں۔ اور اینالائزر مشین ABG مشین بھی ہم نے ڈونیٹ کیا تھا ہاسپٹل کو، اور اس کے بعد اس کا کیٹریج بھی جب ختم ہو گیا تھا وہ بھی فراہم کرا تھا فری میں۔ اور ہر سال ہم ایک TKR کے بغیر آئی کیمپ کرتے ہیں سر، جس میں ہم سری نگر سے ہمارے ڈاکٹر منظور مہدی آتے ہیں، جو شاخ صاحب کے چھوٹے بھائی بڑے بھائی صاحب ہیں، وہ SG ہاسپٹل میں کے ہیڈ ہیں، تو وہ یہاں آتے ہیں۔ ہر سال فری میں 500-600 پیشنٹس کا کنسلٹیشن ہوتا ہے، اور جتنے بھی کیٹریکٹ کیس آتے ہیں 30-40 ہر سال کرتے ہیں، اور اس بار ہم 2024 میں 50 کیٹریکٹ فری سرجریز کرایا تھا سر جون میں ہی۔ اس میں سب فری دیتے ہیں سر، لینس سے لے کر دوائی وغیرہ سب کچھ۔ اور 2022 میں ہم نے اور ایک بڑا کیمپ کیا تھا سر، جو ہمارا نیا ہاسپٹل ہے قربتھان پہ، اسی میں پہلا کیمپ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سر، جس میں 430 پیشنٹس، جیسے ہمارے پلمونالوجسٹ آئے تھے، آپتھمالوجسٹ نے کیا تھا 610 پیشنٹ، اس طرح بہت سارے اسپیشلٹیز تھے۔ یہ ہے سر وہ کیمپ جس میں جب ہاسپٹل وہاں سٹارٹ نہیں ہوا تھا، شفٹ نہیں ہوا تھا، تو پہلا کیمپ وہیں پہ کیا تھا سر ہم نے، 300 بیڈڈ ہاسپٹل پہ ہمارا پہلا یہ بڑا کیمپ۔ بلڈ ڈونیشن کیمپ تو ہر سال چلتا رہتا ہے سر، ہر محرم میں، اور اسی دن فری میڈیکل چیک اپ بھی ہوتا ہے لوگوں کا۔ پچھلے سال بھی کیمپ ہوا تھا اس طرح گائنی اور نی کا، جو اس سال بھی چل رہا ہے ابھی۔
اور اسی سال ہم نے اور ایک کیمپ کیا تھا منمل، جس میں لیپروسکوپک سرجن آئے تھے سری نگر سے. انہوں نے 12 فری میجر لیپروسکوپک سرجریز کیا تھا ان کولیبریشن ود ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل. اس کے علاوہ کیمپ کے علاوہ ہم الرضا سر یہ لوگوں کو، غریب پیشنٹ کو جن کو علاج کی باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے ریفرل کی، یا جن کا خرچہ زیادہ آتا ہے، ان کو فائنینشیل ایڈ بھی فراہم کرتے ہیں سر. تو آج تک 2017 سے ابھی تک قریباً 65 لاکھ الرضا نے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے سر فائنینشیل ایڈ کی صورت میں. اور یہ پیسہ لوگ کی ہمارے یہاں سے ڈونیشن سے ہی آتا ہے سر، لوگوں کے ڈونیشن سے ہی آ جاتا ہے. کوئی گورنمنٹ کا ایڈ اس میں نہیں ہے سر، یہ لوگوں کے ہی آتا ہے. جمعیت العلماء کو آتا ہے تو وہاں سے وہ ہمارے تھرو لوگوں کو ہم دے دیتے ہیں سر. اور ہمارا انشاءاللہ آگے کا ویژن ایک ہاسپٹل بنانے کا سر، فاطمیہ ہاسپٹل، جس کا سائٹ بھی یہ لینڈ بھی الوکیٹ کر دیا ہے شیخ صاحب نے. اس کا سوائل ٹیسٹنگ بھی ہو چکا ہے اور پروجیکٹ بھی تقریباً تیار ہے سر، پروجیکٹ رپورٹ بھی انشاءاللہ. لیکن وہی کمی ہے کہ ہمیں فائنینشیل ایڈ کی اس میں ضرورت ہے. اسی کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر شیخ صاحب نے کہا ہے کہ 25 مارچ میں انشاءاللہ اس کا بنیاد رکھنے کی امید ہے سر. تو یہ ہمارا ویژن ہے سر، ایک ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل یہاں کرگل میں لوگوں کے لیے فراہم ہو. اس کے ساتھ آپ لوگوں کا وقت نہ زیادہ لیتے ہوئے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم. شکریہ جناب ڈاکٹر سجاد صاحب. الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے یہاں پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کر رہے تھے. اس کے بعد میں آج ہمارے مہمان عزیز جناب اسد ویرانی صاحب، انڈیا چیپٹر کے ہیڈ ورلڈ فیڈریشن کے، آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات سے نوازیں. جناب اسد ویرانی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ نذیر صاحب، سارے علماء، یہاں موجود سب لوگ، آپ سب کو السلام علیکم. میں کوئی سپیچ دینے میں ماہر نہیں ہوں، تو کچھ غلطی ہو تو معاف کر دینا. جیسے بتایا کہ میں اسد ویرانی ہوں، میں ورلڈ فیڈریشن کا انڈیا کا نمائندہ ہوں، لیکن زیادہ تو آپ سب کا میں خادم ہوں، قوم کا خادم ہوں. وہی سوچ کے میں آیا ہوں یہاں پہ کہ دیکھ سکے کہ کیا کام ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے 3 سال پہلے شیخ صاحب سے اور سجاد بھائی سے ملاقات ہوئی تھی عراق میں ایک دوسرے پروگرام میں. تو اس وقت میرا جو تھاٹ تھا کارگل کے بارے میں کچھ الگ ہی تھا. یہ صرف ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے، لیہ لداخ سنتے ہم لوگ ہمیشہ، وہ ٹھیک ہے چلو یہ تو ٹورسٹ اسپاٹ ہے، اس میں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. لیکن جب شیخ صاحب اور سجاد بھائی سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہاں پہ اتنا سارا کام ہو رہا ہے اور کام کی ضرورت بھی ہے. تو یہ دیکھ کے ہم لوگ نے جو ہے پہلے بولے کہ فرسٹ اسٹیپ لیتے ہیں ایڈوکیشن سے، جو کہ ایک انویسٹمنٹ ہے. ایڈوکیشن خرچ نہیں ہوتا ہے، ایڈوکیشن انویسٹمنٹ ہوتا ہے جو ہم ہمارے بچوں پہ، ہمارے فیوچر جنریشن پہ کرتے ہیں، تاکہ آگے چل کے ہمارا خود کا جو پورا کمیونٹی ہے وہ اوپر آ سکے. تو ایک چھوٹا سی اسٹیپ لیا ہم نے. الحمدللہ میں یہاں پہ 2 سال پہلے آیا تھا اور دیکھنے ملا کہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے. تو ہم نے جعفریہ اسکول میں کچھ بچوں کو اسپانسرشپ دیے ہے، جوادیہ پروجیکٹ کیئر میں بھی کچھ بچوں کو اسپانسرشپ کیے. اور پھر پتہ چلا کہ یہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ہے ونٹر میں بہت زیادہ ہے، تو بلینکٹس کا بھی تھوڑا کام کر لیے. اللہ نے موقع دیے تو یہ کیے ہم نے کام. یہ جو ہے یہ سب تو سنی باتیں تھی جو دیکھنے میں آیا تھا یہاں پہ. لیکن جب میں خود یہاں پہ آیا میں نے ایکسپیرینس کیا کہ یہاں پہ آکسیجن کی کمی پڑ جاتی ہے. آکسیجن کم ہے یہاں پہ بیکاز یہ کافی اوپر ہے، اونچا ہے.
آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے یہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، آپ لوگ کو تو ایکسپیرینس ہے کرنا، لیکن جب ہم لوگ باہر سے آتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے کہ ٹھنڈ کا موسم بھی ہے، آکسیجن کم بھی ہے، تو کس طرح سے یہاں پہ آگے بڑھے. تو سجاد بھائی نے آئیڈیا دیے تھے کہ یہاں پہ آکسیجن کانسنٹریٹرس کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم نے بولے ٹھیک ہے چلو ہم ہمارے ڈونرز کو یہاں پہ کنیکٹ کرا دیے، اور الحمدللہ ڈونرز بھی اس چیز کے لیے اگری ہو گئے. تو اس لیے 30 آکسیجن کانسنٹریٹرز آپ لوگ کے لیے یہاں بھجوایا گیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابھی یہ ایک سسٹم شروع کر رہے ہیں ہم لوگ، ایسا نہیں کہ کسی کو دے کے ختم ہو گیا، نہیں، یہ سلسلہ جو ہے چلنا چاہیے. کیسا ایک پروگرام بنایا ہے شیخ صاحب نے کہ 15 18 20 لوگ کو اکٹھا کر کے ان کو ایک ایک کانسنٹریٹر دیا جائے گا، جو خود اسے بطور امانت رکھیں گے اپنے پاس، اور ان کے گاؤں میں، ان کے علاقے میں جب کسی شیعہ مومن کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کو وہ دیں گے ایز اے لون کہ ٹھیک ہے آپ لے جائیے، استعمال کیجئے، جب آپ کا مرض ٹھیک ہو جائے تو واپس کیجئے گا تاکہ وہ کسی اور کے یوز میں آئے. تو اس کے لیے آپ لوگ کی ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ایک سسٹم بنائے پراپرلی جو اسے مینٹین کر سکے، کیونکہ یہ ڈونر کا پیسہ ہے، ڈونر نے دیا ہوا ہے ہم پہ بھروسہ کر کے، تو ہمیں بھی ڈونرز کو خوش رکھنا ہے کہ ان کی جو امانت ہے اس کا ہم دھیان رکھ رہے ہیں، اس سے باقی لوگوں کو فائدہ ہو، ڈونر کو ثواب ملے، آپ لوگ کو ثواب ملے، ہم کو ثواب ملے، اور ہمارے کمیونٹی کو اس سے استفادہ ہو. ٹھیک ہے، تو زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ آپ لوگ جو ہے خاص ٹائم نکال کے آج آئے یہاں پہ. آج ورکنگ ڈے ہے، پھر بھی الحمدللہ اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے یہاں پہ. شیخ صاحب کا اور سجاد بھائی کا خاص شکریہ کہ اس چیز کا ہمیں موقع دیا کہ ہم تھوڑا کچھ کام کر سکے کارگل کے لیے. انشاءاللہ اور بھی کام کرنا ہے، پروجیکٹس پہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج جو ہے یہ دیکھیں تو میں اور بھی خوش ہو گیا کہ اتنا اچھا خاصا کام ہو رہا ہے الرضا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے تھرو. تو انشاءاللہ بس دعا کیجئے اللہ بھی تھوڑی توفیق دے کہ اور کام کر سکے. بر محمد والے محمد صلوات. شکریہ اسد صاحب. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں صدر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل حجت الاسلام المسلمین آقا شیخ ناظم المہدی محمدی صاحب، آپ دائس پہ تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات کے ساتھ اظہار تشکر ادا کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے میں ہمارے مہمان عزیز کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائے، اور نہ صرف تشریف لائے بلکہ اپنے ساتھ بہت سارے تشریفات لے کے آئے. تو اور یہ پہلی بار نہیں ہے ماشاءاللہ، جب سے ہمارا ورلڈ فیڈریشن کے ساتھ رابطہ ہوا ہے تب سے جو ہے کرگل کی ترقی کے لیے، کرگل کی بھلائی کے لیے، بچوں کی تعلیم کو لے کر، یہاں کے لوگوں کی صحت کو لے کر، یہاں کے ہمارے غریبوں کی احتیاجات کو لے کر ورلڈ فیڈریشن بہت ہی سیریسلی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی اس سے بھی بہتر ہم دونوں مل کر جو ہے ہماری قوم کو، ہماری اس سوسائٹی کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ ایک اچھا کردار نبھائیں گے.
جہاں تک ہمارے اسد بھائی جب سے ہم ان کے ساتھ ملاقات ہوئے تو ہم نے یہاں کے ایجوکیشن کے بارے میں ان کو بتایا، یہاں کے جو ہے ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، اور یہاں کے ہمارے کرگل کے بہت سارے مشکلات جو تھے، غریبوں کے کھانے پینے، راشن، کمبل وغیرہ، یہ سب جو ہے انہوں نے جتنا ہو سکا جو ہے ہمارے ساتھ مل کر ان سارے مشکلات کو ازالہ کرنے میں بہت ہی اپنا کلیدی رول نبھایا ہے. اس کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اگرچہ ہمارے پاس آپ کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ ہم کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں. ہمارے جوادیہ پروجیکٹ کیئر کا ایک بیچ جو ہے ہمارے ورلڈ فیڈریشن ہی اس کو اسپانسر کر رہے ہیں، اور ہمارے جعفریہ اسکول میں 99 اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کر رہے ہیں، اور ہمارے ہر سال سردیوں میں کمبل ڈسٹریبیوشن یہاں وہاں سے ان کی توسط سے اور یہاں پہنچتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں. اور ابھی جو ہے یہ کنسنٹریٹرز یہاں پہنچے ہیں، اس میں 30 ہمارے لیے اویلیبل ہونا ہے، 10 ابھی اور آنے والا ہے، شاید کل یا پرسوں وہ یہاں پہنچیں گے. فی الحال 20 پہنچے ہوئے ہیں، 10 اور آنے والے، ٹوٹل 30 کنسنٹریٹر ہمارے پاس پہنچیں گے. اور اس کو جو ڈونرز نے ہمارے لیے جو نصیحت دی ہے کہ اس کو ہر دور دراز علاقوں میں کوئی ذمہ دار شخص جو اس کی ذمہ داری کو نبھا سکے، اس کو اچھی طرح سنبھال کے ضرورت مندوں کو اس کو استعمال میں لانے کی وہ اس کی ذمہ داری لے. لہٰذا ہم نے سوچا، کل میٹنگ کیا ہم نے کہ ہم کس کو بلائیں اور کس کے حوالے کریں. تو ہم نے ہر علاقے میں جو اکثر ہمارے جہاں مکتب تھے، مکتب کی کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں، کمیٹی کے لوگ بہت ہی منظم طریقے سے مکتب بھی چلاتے ہیں اور اس کو بھی صحیح طریقے سے اس کو سنبھالیں گے. اور جہاں مکتب نہیں ہے وہاں ہمارے ائمہ جمعہ ہے یا کوئی خاص بندہ ہے جہاں یہ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اس کو سنبھال سکیں. لہٰذا ان افراد کو ہم نے اسد بھائی یہاں پر بلایا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ان کے حوالے کریں گے، اور یہ لوگ انشاءاللہ شرعی اور اخلاقی طور پر اس کو امانت سمجھ کر اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے، اور جو ضرورت مند ہیں ان کو اس سے بھرپور استفادہ کرنے کا اس کو موقع فراہم کریں گے. تو میں زیادہ آپ لوگوں کا وقت نہ لیتے ہوئے ایک بار پھر ہمارے اسد بھائی کا اور پورے ورلڈ فیڈریشن کے جتنے بھی ممبرس ہیں ان سب کا جمعیت العلماء کی طرف سے ہمارا سلام پہنچانا، اور سب کو بہت بہت دل کی ہمیں گہرائیوں سے ہم سب کا شکریہ ادا کرنا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم لوگ شکر ادا کرو گے تو میں تم لوگوں کو اپنی نعمتوں کو اضافہ کروں گا. اسی طرح اللہ نے صرف اپنا شکر کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ معصوم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام بھی پہنچایا ہے، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جس نے مخلوق کا شکر ادا نہیں کیا اس نے خالق کا بھی شکر ادا نہیں کیا ہے. تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آئندہ اس سے بھی بڑھ کر ہم جو ہے اپنی قوم کو آگے لے جانے میں آپ لوگوں کی تعاون سے جمعیت العلماء آپ لوگوں کے لیے یہاں پر خدمت گزار ہیں، پورے قوم کے لیے، پورے تشیع کے لیے، پورے مظلومان یہاں کے لوگوں کے لیے، غریب عوام کے لیے جمعیت العلماء یہاں پر خدمت کے لیے ہمیشہ آمادہ ہے انشاءاللہ. تو کچھ جوان یہاں پر کھڑے ہو کر، لسٹ کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے، تو آپ آئیں یہاں پر اس کو ڈسٹریبیوشن کریں، اور ہمارے مہمان کے ہاتھوں اس کو جو ہے جو ذمہ دار یہاں آئے ہیں ان کا نام لیجئے اور ان کو تقسیم جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجهم وفرجنا بهم یا کریم. شکریہ. اب ہم جتنے بھی کنسنٹریٹرز کنسنٹریٹر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں وہ تقسیم کرنے جا رہے ہیں. تو لہٰذا میں پھر سے ایک بار ہمارے مہمان عزیز جناب اسد ویرانی صاحب اور صدر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل، جنرل سیکرٹری جناب شیخ ابراہیم خلیلی صاحب
آپ تینوں کو ایک بار دعوت دیتا ہوں کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور آکسیجن کنسنٹریٹرز یہاں پر تقسیم کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. تو جیسا کہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل نے فیصلہ لیا ہے کہ جو آکسیجن کنسنٹریٹر ہیں مندرجہ ذیل شخصیات کے پاس ذمہ داری کے لیے دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں دار التبلیغ سے حجت الاسلام آقا شیخ برامو صاحب، آپ تشریف لائیں اور کنسنٹریٹر لے لیں مہمان عزیز کے ہاتھوں سے. بلال آپ ایک دیجیے. بر محمد وآل محمد صلوات. دوسرے نمبر پر ہندرمان بروک سے الیاس صاحب آئیں گے، آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور یہ کنسنٹریٹر مہمان عزیز کے ہاتھوں سے لے لیں. الیاس صاحب، الیاس مدنہ احمد صاحب آ جائیے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں خربوز سے آخون حسن صاحب، آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور یہ کنسنٹریٹر خربوز سے آخون رمضان بھی ساتھ میں آئیں، آخون حسن اور آخون رمضان صاحب دونوں ساتھ میں آئیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں اپاتی سے اکبر صاحب. اکبر صاحب آپ ڈائس پہ تشریف لائیں. اکبر اپاتی سے. ہاں شیخ حسین صاحب، شیخ قاسم صاحب الدین سے پوچھو. اپاتی شیخ قاسم صاحب. مدنہ کاغل. درگپی کا بٹالک سے محمد حسین صاحب. بٹالک سے محمد حسین صاحب جو. اس کے بعد کھنگرال کے لیے لینے آئیں گے حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد حسین صاحب. کھنگرال کے لیے حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد حسین صاحب. اس کے بعد شکر کے لیے حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ محمد علی امام جمعہ، تفصیل آئیں. شیخ محمد علی امام جمعہ صاحب. بر محمد وآل محمد صلوات. اس کے بعد فوکر سے آئیں گے ماسٹر حسنین صاحب، آپ ڈائس پہ تشریف لائیں، فوکر کے لیے آکسیجن کنسنٹریٹر حاصل کریں. صلوات علی محمد وآل محمد. اس کے بعد جعفریہ اسکول چھوسکور کے لیے انہیں آئیں گے طہا صاحب. جعفریہ اسکول چھوسکور، جعفریہ اکیڈمی آف ماڈرن ایجوکیشن اسکول، یہ جعفریہ اسکول کا ایک برانچ ہے چھوسکور میں. طہا صاحب لینے آئیں گے. اس کے بعد مکتب باب علی کے لیے لینے آئیں گے مختار صاحب.
مکتب باب علی مختار صاحب لینے آئیں گے. تقپا گاؤں کے لیے جناب شیخ علی نقی خلیلی صاحب. برتو کے لیے آقا سید رضا صاحب آپ ڈائس پہ تشریف لائیں. پر محمد والے محمد صلوات. اس کے بعد کھنڈی کے لیے تقی صاحب آئیں گے. کھنڈی گاؤں کے لیے تقی صاحب. کھندا ہے نا, کھندا گاؤں کے لیے تقی صاحب. کھندا کے لیے تقی صاحب. ہزگام سے لینے آئیں گے حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ جواد صاحب. ہزگام کے لیے جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ جواد صاحب. اس کے بعد یغما کھربو کے لیے آئیں گے حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ علی نقی صاحب, ممبر جمعیت العلماء اثنا عشر کارگل. حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ علی نقی صاحب. برکت چک کے لیے آئیں گے احمد حسین مقدم صاحب. برکت چک سے احمد حسین مقدم آپ ڈائس تشریف لائیں اور آکسیجن کنسنٹریٹر حاصل کریں. للنگ کے لیے آئیں گے آخون تقی صاحب. للنگ کے لیے آخون تقی صاحب. ایچو کے لیے لے لیں گے پھر سے حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ جواد صاحب. ایچو گاؤں کے لیے آغا رضا صاحب آئیں گے, پھر سے سید رضا صاحب. بٹم بھی اس کے لیے آئیں گے حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ علی محمدی صاحب. اس کے بعد آئیں گے شیخ حسن منتظری صاحب. شیخ حسن منتظری صاحب صلوات علی محمد و آل محمد. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مہمان عزیز صدر جمعیت العلماء اثنا عشر کرگل اور تمام علماء کرام کا شکریہ. اس کے بعد میں آخر میں دعائیہ کلمات کے لیے دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ ابراہیم خلیلی صاحب, جنرل سیکرٹری و امام جمعہ جمعیت العلماء اثنا عشر کارگل. آپ ڈائس پہ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات کے ساتھ آج کے اس مجلس کا اختتام کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. صدر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل جناب حجت الاسلام آقا شیخ ناظر المہدی محمدی, مہمان عزیز جناب اسد اور علماء کرام, سادات اعظام مومنین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. نتنگا درنگ مہمان عزیز دی ہدیہ پو کھریونس دیو نتنگ گنگمز زسنارکنا نعمت شس پر وشین اور صحیح طریقے کا زسنارکنا استعمال بار وشین دیو جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگیلی طرفنا ایک نصیحت ان کی دی میشین پو دی آکسیجن کن کھس پیت پی لجو پے کا امانت سے بہترین طریقہ نہیں امبو جخ سے استعمال پی کوشش بچا
انشاءاللہ جناب اسد اور کھوئی ٹیم پولا خداوند متعالی فق صحت سلامت جق سے یک بجک دین اسلام خدمت باوید پی توفیق نصیب سونشک. غزيون ينتي وقت معمولا ممت إن شاء الله خداوند عالم في حقك دعاء بت نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي يا حميد بحق محمد إلهي يا علي بحق علي إلهي يا فاطر بحق فاطمة إلهي يا محسن بحق الحسن إلهي يا قديم الإحسان بحق الحسين وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء إمام الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بر محمد وآل محمد.